بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہیں کہاں، وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہیں کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہیں کہاں، ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہیں کہاں، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہیں کہاں۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہمیں کائنات میں سب سے اشرف مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گواہی دینی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے کروں گا وہ کیا قربانی کا مقصد ہم نے حاصل کیا۔ میں نے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، بعض ایسے حضرات ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو اپنا معبود بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ یعنی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو اپنا معبود بنا کر اس معبود سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسے ظالم لوگ جب یہ اگر یہ لوگ جانتے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ جب یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھیں گے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہاں انہیں معلوم ہوگا کہ ساری کی ساری طاقتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، تو یہ شرک نہیں کرتے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں اور ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور مومن یہ اللہ رب العالمین کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا، آسمان ہے، زمین ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہے،
اس طرح سے لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بنایا، پیدا کیا۔ جانور ہیں، چوپائے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، سب سے افضل بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے قیمتی شے جو رکھا وہ دل رکھا۔ دل یہ انسان کی پورے جسم میں سب سے قیمتی شے ہے۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو اس کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے انسان کے دل میں جو فکر ہوتی ہے، اس کے دل میں جس طرح کی محبت ہوتی ہے، اگر اس کا وہ فکر، اس کے سوچنے کا نظریہ، اس کا وہ دل، اس کا ضمیر خراب ہو جائے تو ایمانی اعتبار سے بھی انسان جو ہے بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسم میں دل کو سب سے اہم مقام عطا کیا، اور اس دل کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں سمیٹ دی۔ انسان اسی دل سے کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، کسی سے دشمنی رکھتا ہے، کسی سے کم محبت کرتا ہے، کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انسان اپنی ماں، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و جائیداد سے محبت کرتا ہے، اپنے دھرم و قوم سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک و وطن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، ان تمام محبتوں پر اللہ رب العالمین کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ جن چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیویاں ہوں یا بیویوں کے شوہر ہوں، مال و اسباب ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو کس نے عطا کیا؟ کس نے آپ کو دیا؟ اللہ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی۔ تو ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے۔ ساری چیزوں سے زیادہ، دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب تک قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے مال و اسباب، اپنی تجارت، اپنے کاروبار، ان ساری چیزوں کی محبت اگر اللہ رب العالمین کی محبت پر قربان نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے کم نہیں ہے ان ساری چیزوں کی محبت، تم ان چیزوں کو اللہ پر اور اللہ کے راستے میں جہاد پر، اللہ پر اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد پر اگر تم ان ساری محبتوں کو قربان نہیں کرتے ہو، یہ ساری محبتیں اگر اللہ کی محبت پر اور اس کے راستے میں لڑائی کرنے پر بھاری ہیں، تو حتی یأتی امر اللہ، تم اللہ رب العالمین کے امر کا، اللہ رب العالمین کے عذاب کا، اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ اس ساری چیزوں کی محبت، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت تمام شے پر غالب ہونی چاہیے۔ اور اگر آدمی کسی بندے سے پوچھے، کسی سے پوچھے کہ آپ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سے، تو تقریباً سارے مسلمان کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پوچھا جائے گا آپ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سے، ہر بندہ کہے گا کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب اسی محبت کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ قربانی یہ آپ کی محبت کو آزمانے کے لیے، اگر آپ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ساری چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ساری چیزیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، ایک ایک سیکنڈ ہم سانس کے صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہیں، اسی کے حکم سے ہم زندہ ہیں، ساری چیزیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، ہم ہر لمحہ ہر سیکنڈ اس کے احسانات کے سائے تلے دبے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں اور ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہم ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ آپ سے قربانی چاہتا ہے کہ آپ قربانی پیش کرو تاکہ میں دیکھوں، تاکہ میں تمہیں آزماؤں
کیا تم زبان سے جس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ محبت کہیں اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں؟ اور اسی محبت کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے طرح طرح کی قربانیاں دی۔ آپ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، نبوت سے پہلے آپ کو پورے قریش مکہ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، ساری عمارتیں مکہ کی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، سارے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، آپ کے ہر فیصلے کو لوگ منظور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کی نبوت سے پہلے خانہ کعبہ میں جب حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ پیش آیا، اس میں بھی آپ کو فیصل بنایا گیا، قاضی بنایا گیا، آپ کو فیصلہ کرنے سارے لوگوں کو منظور ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر، اسلام کی تبلیغ کی خاطر، اسلام کے پرچار کی خاطر اپنے عزت کی قربانی دی۔ لوگ آپ کو ساحر اور دیوانہ کہنے لگے، آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے، آپ نے اپنی عزت کی قربانی دی۔ آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کا مرتبہ اور مقام قریش میں سب سے زیادہ بلند سمجھا جاتا تھا، آپ کو سب سے زیادہ شریف النفس اور شریف الطبع سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کی قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ کو ساحر اور دیوانہ کہا گیا، آپ کو گالیوں سے نوازا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، طرح طرح کے ظلم اور فسادات سے آپ کو دوچار کیا گیا، لیکن آپ نے اللہ کی خاطر ان تمام قربانیوں کو، اپنی تمام طرح کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صحابہ نے کس قدر قربانیاں پیش کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں چٹائی میں لپیٹ کر اور ان کے ناک میں دھواں دیا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان پر کوڑے برسائے جاتے، انہیں مارا جاتا، اور ان کی زبان سے صرف احد احد کا نعرہ نکلتا۔ اللہ ایک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہم توحید سے پلٹ نہیں سکتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت، انہیں صرف اسلام لانے کی پاداش میں ان کی جان کی قربانی، ان کی جان کو قربان کر دیا گیا، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسلام میں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کی خاطر شہید ہونے والی یہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی۔ اور انہیں دو اونٹ کے پیروں میں، دو اونٹ کے گلے میں ان کے دونوں پیروں کو باندھ کر ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور ایک قربانی دینے کے لیے وہ اسلام کی خاطر تیار تھی۔ جس نبی کی سنت کو ہم عید قربانی میں زندہ کرتے ہیں، اپنے جانوروں کے گلے پر جس نبی کی سنت کو، یادگار کو تازہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ رب العالمین کی محبت میں کس چیز کی قربانی پیش کی؟ اپنے بیٹے کو۔ اور وہ بیٹا جو حلیم تھا، بردبار تھا، جو نبی بننے والا تھا، دین و دنیا کا امام بننے والا تھا، جو انتہائی خوبصورت تھا، اور بڑی منت و سماجت اور بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے 90 پلس کی عمر میں اللہ رب العالمین نے بیٹے سے نوازا تھا، اکلوتا بیٹا، تنہا بیٹا، زندگی کا کل سرمایہ، زندگی کی ساری چیزیں اسی بیٹے پر وابستہ تھیں، اور ایسا شریف النفس اور ایسا فرما بردار اور ایسا حلیم بیٹا کہ جب باپ نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو اس پر کوئی نکیر نہیں کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اتنا شریف بیٹا، اتنا پیارا بیٹا، اتنا حلیم بیٹا، اتنا فرما بردار بیٹا، اللہ رب العالمین کی محبت میں اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چھری تھی وہ کتنی وزنی ہو گئی ہوگی، کتنی بھاری ہو گئی ہوگی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹے کی محبت سے زیادہ تھی، بیٹے کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت سے زیادہ تھی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین آپ سے اپنی محبت کی آزمائش کے لیے قربانی چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ رات میں بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اے سیوں اور پنکھوں کے نیچے آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نیند کی گہرائی میں ہوتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ آپ سے نیند کی قربانی چاہتا ہے، بیٹے کی قربانی نہیں، اللہ آپ سے نیند کی قربانی چاہتا ہے۔
چاہتا ہے آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کیجئے۔ یہ آپ جب ایسی قربانی پیش کریں گے تب اللہ رب العالمین کی محبت میں آپ سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کر دینا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ مطلوب ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری محبت میں میرے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی، اسی طرح سے آپ ہر لمحہ ہر آن ہر وقت تیار رہیے کہ اللہ رب العالمین آپ سے جس چیز کی قربانی چاہے آپ ہر وہ چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ آپ سے وقت کی قربانی چاہے آپ اللہ کے لیے اپنا وقت قربان کیجیے، اللہ آپ سے نیند کی قربانی چاہے آپ اپنے نیند کو قربان کیجیے، اللہ آپ کے جان کی قربانی چاہے آپ اپنے جان کی قربانی پیش کیجیے، اللہ آپ کے اولاد کی قربانی چاہے آپ اپنے اولاد کی قربانی پیش کیجیے، اللہ آپ سے نیند کی قربانی چاہے آپ نیند کی قربانی پیش کیجیے۔ آپ کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے جب جس چیز کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی ہم ایسے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جیسے آج کے دن اس جانور کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کا مقصود ہے، یہ اللہ کا مقصود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ایک جانور قربان کر کے اللہ رب العالمین کے قریبی بن جائیں گے؟ اللہ رب العالمین آپ کو اللہ رب العالمین کا محبوب اور برگزیدہ بن جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی قربانیاں اگر اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب اور برگزیدہ بندہ بن جانا محبوب نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی قربانیاں ہوا میں منصورہ کر دی جائیں گی، آپ کی یہ قربانی ہوا میں اڑا دی جائے گی، ایک رتی کا ثواب آپ نہیں پائیں گے۔ آپ بتائیں قربانی یہ سنت ہے، قربانی کرنا سنت ہے، اگر آدمی کو توفیق نہ ہو تو آدمی قربانی نہ کرے کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اگر آپ کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، اگر آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے دل میں ہے، اللہ رب العالمین کی محبت میں آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، تو آپ نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ وہ نماز جو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں، جو بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں، آدمی اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، آدمی اشارے سے صرف نماز پڑھے، وہ لیٹا ہوا ہو، جس بھی طرف اس کا رخ ہو، جس بھی طریقے سے لیٹا ہوا ہو، وہ اشارے سے کہ میں قیام کر رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، اشارے سے جو ہے وہ دل میں ارادہ کر کے اپنی نماز کو پوری کرے۔ ایسی حالت میں بھی جب آدمی اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہ ہو، نماز معاف نہیں ہے، اور آپ نماز کو ہی قربان کیے ہوئے ہو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر رہے ہو، آپ نماز کی قربانی پیش کر دے رہے ہو کھیلنے کودنے میں، موج مستی کرنے میں، ہوٹلوں میں گپ مارنے میں، چائے نوشی میں، دنیا داری میں اور دنیا حاصل کرنے میں آپ نمازوں کو قربان کیے ہو۔ وہ نماز جس کے بغیر آپ کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر آپ حقیقی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ اس نماز کو چھوڑے ہوئے ہو۔ آپ کی یہ قربانی، آپ کی جانور کی قربانی کس کام کی؟ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی محبت مطلوب ہے، تو آپ اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، تب اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو پسند کرے گا، تب اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول کرے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں سربلندی عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا۔ آپ بابری مسجد کا رونا روتے ہیں، بابری مسجد سے چھین لی گئی، میں بتلاؤں آدمی اسی گھر پر دعویٰ کرتا ہے جو گھر ویران ہوتا ہے، جو گھر غیر آباد ہوتا ہے۔ آپ مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں، آپ مسجد کو آباد رکھیں، آپ مسجد میں روزانہ آئیں، مسجد کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مسجد پر دعویداری پیش نہیں کر سکتی۔ اور جب آپ مسجدوں کو ویران کریں گے، مدرسوں کو ویران کریں گے، اللہ کے گھروں کو تنہا چھوڑ دیں گے، تو کوئی بھی اس پر دعویداری پیش کر کے اس پر اپنا حق جتائے گا اور طاقت کے بلبوتے آپ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس چیز کو آپ اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اپنی تحویل میں رکھیں گے، اپنے قبضے میں رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، آپ اللہ کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، آپ سے کوئی چیز آپ سے چھین نہیں سکتا، کوئی چیز آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ
قربانی کا مطلوب اور اس کا مقصد سمجھیں۔ آپ یہ جانیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ بڑی قیمتی قربانی تھی، اور اس سے پہلے بھی آپ کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے توحید کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، آگ میں ڈالے گئے، ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، آپ اس آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آگ سے صحیح سلامت بچا لیا۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آپ کے اندر وہ ایمان پیدا تو ہو، آپ کے اندر وہ طاقت آئے تو صحیح کہ 313 1000 کے مقابلے میں ایسے تیار جیسے ان کے پاس کون سی طاقت اور قوت موجود ہو۔ نہ ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ ڈھال ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، جنگ کا کوئی ساز و سامان ان کے پاس موجود نہیں، اور سامنے آدمی حربہ و ہتھیار سے لیس ہر طرح کی طاقت اور چنندہ جنگجو اور فائٹر لوگوں کو جنگ میں لے کر آئے ہوئے 1000 کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں ان کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے ان کو تیار کر دی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اللہ کی محبت تھی کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جان جاتی ہے جائے لیکن ہم اسلام کا حرف نہیں آنے دیں گے، ہمارا مال جاتا ہے جائے لیکن ہم اسلام کا حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے محبت، یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے قربانی۔ اور ایک کھسی ذبح کر دینا، ایک جانور ذبح کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو آپ کے گوشت کی، خون کی اور اس کے چمڑے کی، اس کے بالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا گوشت، اس کا خون کوئی چیز نہیں پہنچتی، صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم کس مقصد کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ سماج اور معاشرے کی دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہو، یا اپنے بچوں کی خوشی کو بحال رکھنے کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ بہت سارے لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یار پیسہ تو نہیں ہے لیکن میرے بچے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ اس لیے قربانی اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی۔ آپ غریب ہو، اللہ رب العالمین نے تو اسلام نے ایسا سسٹم بنایا، اتنا اچھا نظام بنایا کہ کوئی آدمی اپنی غربت پر افسوس نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ اسلام نے جو 2.5% آپ کے مال میں جو زکوٰۃ متعین کیا، اس لیے کہ یہ امیروں سے اس مال کو لے کر غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تاکہ غریب بھی عزت سے زندگی گزار سکے، اسے بھی کھانے پینے کے سامان میسر ہو۔ آج دنیاوی حکومتیں جو ہے کئی پرسنٹ جو ہے 33 اور 40% جو ہے آپ کے کاروبار میں آپ سے جو ہے ٹیکس لیتی ہیں اور آپ اسے دیتے ہیں مجبور ہو کر، لیکن اسلام آپ سے سال میں صرف آپ کے مال کا، اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، صرف 2.5% آپ سے زکوٰۃ مانگتا ہے، صرف 2.5%۔ لیکن بتائیے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مالوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی کا جو ہے حساب لگا کر، اور اس کو سال میں ایک بار اس کا جو ہے حساب نکال کر، زکوٰۃ نکال کر اسے غریبوں تک، مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ اس لیے آپ جو قربانی پیش کرتے ہیں، اس قربانی کے مقصد کو، اس کے مطلوب کو آپ سمجھیں، آپ جانیں، اور اگر آپ اس کے مطلوب کو، اس کے مقصود کو نہیں سمجھیں گے اور آپ کی قربانی صرف دکھاوے کی قربانی ہوگی، صرف نام کی قربانی ہوگی، صرف شہرت حاصل کرنے کی قربانی ہوگی، صرف عزت بچانے کی قربانی ہوگی، تو آپ کی یہ قربانی آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر بھیا قربانی سے زیادہ اہم آپ کی نماز ہے۔ آپ پہلے نماز پڑھیں، قربانی بعد میں کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی قربانی اللہ رب العالمین پھینک دے گا، گڈھے میں بہا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اس قربانی کی۔ جو آدمی سال بھر نماز نہ پڑھے اور بقرہ عید کے دن اپنے جانور کی قربانی پیش کر دے، ایسی قربانی کی اللہ کی نظر میں 100% سچ بات ہے کہ ایسی قربانی کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ رتی کے دانے کے برابر، اڑتے ہوئے ذرے کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں تو آپ پہلے نمازوں کی پابندی کیجیے۔ آپ اپنے نیند کی قربانی پیش کر فجر کی نماز جماعت سے ادا کیجیے۔ آپ جو ہے حرام چیزوں کی قربانی پیش کیجیے۔ قربانی آپ سے بھی کہہ دیا جائے سگریٹ پینے والوں سے کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کو قربانی چاہتا ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے اپنے نفس کے لیے، اپنے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، ہانیکارک ہے۔ آپ
तंबाकू खाना छोड़ दें, आप सिगरेट पीना छोड़ दें। بتائیے کتنے لوگ ہیں اس مسجد میں جو آج کے دن اللہ رب العالمین کے لیے سگریٹ کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے تمباکو کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے فجر کے وقت اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے ایمان کو ٹٹولیے، آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان کہاں ہیں؟ میں نے وہی شعر پہلے پڑھا کہ وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان ہے جو ہمارے اسلاف تھے، جو انبیاء کرام تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر جتنی پریشانیاں اٹھائیں، جتنی قربانیاں دی، جتنے مشکلات کا سامنا کیا، ہمارے اندر وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان کہاں ہے؟ جس طرح سے وہ عمل کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہمارے اندر وہ قلب کہاں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی ہیں، سب سے زیادہ، ان سے زیادہ کسی صحابی نے جو ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے روایت نہیں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنی بڑی قربانی پیش کی، تب یہ مقام ان کو ملا۔ جوانی کے ایام میں جب سارے صحابہ کرام اپنے گھر بار، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کے انتظام کے لیے بازار جایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے مسجد نبوی کے صحن میں پڑے رہتے تھے۔ کبھی ایسی نوبت آتی کہ آپ بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگتے، وہ کہتے کہ انہیں مرگی آ گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرنے کی انہیں اتنی طاقت تھی، اتنی خواہش تھی کہ یہ مسجد چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں مسجد سے باہر نکلوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان فرمائے، کوئی بات بیان فرمائے اور میرے کان میں وہ آواز نہ پہنچ سکے، میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ کچھ نہیں کرتے تھے، صرف دن رات مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے، کئی دن کئی دن بھوکے رہتے تھے، فاقہ کشی کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کو نہیں۔ صحابہ کرام گزرتے، تنگی کا عالم یہ ہوتا کہ نظر انداز کر جاتے تو صحابہ گزرتے، وہ دیکھتے کہ حضرت ابو ہریرہ بھوک سے دل ملا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ کے پاس جو ہے دیکھتے ان کے پاس بھی اتنی پونجی اور اتنا سامان میسر نہیں ہوتا کہ انہیں لا کر کچھ کھلا دیا۔ اس تنگی کے عالم میں انہوں نے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، مشرق و مغرب تک اسلام کو پہنچا دیا۔ اور ہمیں یہ ساری سہولتیں، ساری فراوانیاں، ساری چیزیں حاصل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے اس قدر ناشکرے ہیں کہ ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ اذان ہوتی ہے، ایک کافر بھی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہم بھی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اذان ہوتی ہے، ایک کافر بھی بات چیت میں مشغول رہتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، ہم بھی اس میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ ہم کیوں نہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم کیوں نہ اپنے اسلام کی حفاظت کریں، کیوں نہ ہم دوڑتے ہوئے جائیں مسجد میں 10 منٹ 20 منٹ کا جو وقت لگتا ہے نماز کی ادائیگی کریں، پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں، پھر اپنے دوستوں کے پاس بیٹھیں، پھر اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشغول رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے قربانی صرف جانور کی نہیں چاہتا ہے، آپ کی پوری زندگی کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ جو ہے جب ضرورت پیش آئے آپ اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، تب اللہ رب العالمین آپ کی جانور ذبح کی ہوئی قربانی کو قبول کرے گا۔ ورنہ جیسے آپ گھومتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی آپ کی قربانی بھی اللہ رب العالمین یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کا قربانی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو اس پر اوپر سے گناہ ملتا ہے، اور آپ کی قربانی بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے، اللہ کی محبت کے لیے آپ قربانی پیش نہیں کرتے، تو یہ بھی آپ کے لیے باعث عذاب ہے، آپ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے آپ اللہ رب العالمین کی محبت غیر اللہ کے لیے ایسی محبت نہ ہو کہ آپ اللہ رب العالمین کی محبت پہ غیر اللہ کی محبت کو ترجیح دیں۔ غیر اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مورتی کے سامنے یا قبروں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کا نفس ہی کیوں نہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ آپ آ کر نماز پڑھیں، ظہر کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھیں، آپ کا نفس کہہ رہا ہے، نفس امارہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ بیٹھے رہیں، آپ نے اپنے نفس کی عبادت کی، اپنے نفس کی بندگی کی، اپنے منمانی زندگی گزاری، اپنا منمانی کیا۔ اللہ رب العالمین
کی محبت کو، اللہ رب العالمین کے بلاوے کو آپ نے اپنے نفس کے بلاوے پر ٹھکرا دیا. گویا آپ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی اولاد کو اپنا معبود بنا لیا، اس لیے کہ آپ ان کی باتوں کو تو مانتے ہیں، ان کی محبت تو آپ کے دلوں میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے. اللہ کے لیے آپ ان ساری چیزوں کی قربانی پیش نہیں کرتے. اس لیے یہ بھی معبود ہے جو آپ کو اپنا حکم منواتے ہیں، آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، آپ ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے آپ سارے معبودان باطلہ سے اپنا دامن جھاڑ لیجیے. ایک اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے دل میں ہو، اور محبت ایسی ہو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں آپ بالکل سخت ہو جائیں. جس چیز کی ضرورت پیش آئے آپ وہ چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کو سر بلند کر دے گا، آپ کو حکومت عطا کرے گا، ساری چیزیں آپ کے زیر نگی ہوں گے. سمندروں پر آپ کی حکمرانی ہوگی، صحراؤں پر آپ کی حکمرانی ہوگی، دریاؤں پر آپ کی حکمرانی ہوگی، جیسے ہمارے اسلاف نے حاصل کیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس طرح سے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس بات کے لیے تیار کر کہ تیرے راستے میں جس بھی چیز کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے ہم ان تمام چیزوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں تو انہیں نماز کا پابند بنا، ہم میں سے جو دین سے دور ہیں تو انہیں دین سے قریب کر دے. اللہ رب العالمین جو دین سے بیزار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت سب سے زیادہ پیدا کر دے. اے اللہ تو مال و اولاد اور ساری چیزوں سے زیادہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. اور اے اللہ تیری محبت میں ہم ہر وہ چیز پیش کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہیں جو تیرا مطلوب ہو، جو تیرا مقصود ہو، جو تو ہم سے چاہے. اور جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، عزت و شرف کی زندگی اللہ رب العالمین تو ہمیں عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. اور اللہ رب العالمین جب تو ہمیں اٹھائے تو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائے، اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت الفردوس میں بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون. قم للصلاة.